فرماتی ہیں کہ میں نے خود کان لگا کے سنا کہ ولادت کے وقت آپ سرکار اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ یا مولا میری امت کی خیر فرما، یا مولا میری امت کی خیر فرما، یا مولا میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کا بیڑا پار فرما دے، یا اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما دے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں جی؟ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں سجدہ بھی ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور وضو سے پہلے اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے، یعنی غسل کر کے ایک طہارت، اور اس کے بعد اگر وضو کی حاجت ہو وضو کر کے پھر طہارت حاصل کر کے بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر سجدہ کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنے کے لیے بندے کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی ولادت پاک کے وقت زمین پر سر سجدے میں رکھ کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ خبردار قیامت تک کوئی میری مثل ہونے کا دعویٰ کرنے کی جرت نہ کرے، اس واسطے کہ تم پیدا ہو جب تک غسل نہ دیا جائے تم پاک نہیں ہو سکتے۔ اور میرے سجدے کو دیکھ لینا، سجدہ وہی کر سکتا ہے جو پاک و صاف ہو۔ تو ولادت کے وقت میں نے اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ کے کائنات والوں کو یہ بتا دیا ہے میرا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پاک اور صاف اور مزکا اور مصفہ اور منزہ اور مبرہ فرما کے کائنات میں جلوہ گر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔